السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہیں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں یہ امید کرتی ہوں اور اپنے اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی 2 سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کلثوم نے، جو کہ سرگودا کی رہائشی ہیں، اور یہ ان کی زندگی کے سچے خوفناک واقعے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے پچھلی ویڈیو میں بھی اور اس ویڈیو میں بھی۔ کلثوم کہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کافی خوفناک واقعات پیش آئے ہیں جو وہ ہمارے ساتھ ایپیسوڈ وائز شیئر کریں گی۔ تھینک یو کلثوم، آپ کی سٹوریز ہمارے لسنرز کو بھی بہت اچھی لگی ہیں اور ہمیں بھی بہت اچھی لگی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری کلثوم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، وہ بتاتی ہیں کہ یہ سٹوری آج سے کئی سال پہلے کی ہے، اور یہ سٹوری بھی ان کو جدھر وہ رہتی تھی اس جو کہ علاقے کی مکین ایک عورت تھی، اس کے خاوند کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ سرگودا میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن اب اس جگہ پہ کافی گھر بن گئے ہیں اور بلڈنگز بن گئی ہیں، لیکن پہلے وہ جگہ پہلے وقتوں میں ایک صحرا جس کو بولتے ہیں، جہاں پہ لوگ آ کر رکا کرتے ہیں رات کے ٹائم مسافر خانے میں، وہاں کی سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے سرگودا اتنا اسٹیبلش نہیں تھا، وہاں پہ زیادہ تر جنگلات تھے اور ایسی جگہیں تھیں۔ وہاں پہ ایک جگہ ہے سرگودا کی جہاں پہ انہوں نے ایک صحرا بنایا تھا، جہاں پہ لوگ آ کر رات رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دیہاتی ایک مسافر تھا، جو کہ کلثوم کہتی ہیں کہ ان کے محلے کی ایک عورت ہے، ان کا ہسبینڈ تھا۔ ان کی یہ سٹوری ہے۔ وہ جب ادھر آئے تو وہ انہوں نے جگہ تلاش کی جہاں پہ وہ رات گزار سکیں، تو ان کو کسی نے اس صحرا مطلب کہ اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ آپ ادھر جا کر رات گزار سکتے ہیں، وہ آپ سے کچھ پیسے چارج کریں گے اور آپ ادھر رات گزار سکتے ہیں۔ اس دیہاتی شخص نے ایسا ہی کیا، وہ ادھر آیا اور اس نے جو کہ اس صحرا کا مالک تھا اس کو کچھ پیسے چارجز دیے، اور خود رات رہنے کے لیے اس کمرے میں چلا گیا۔ پہلے اس نے رات کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے روم کو لاک کیا، لاک کرنے کے بعد اس نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور پڑھ کے وہ سو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر ابھی گزری ہی تھی تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ان کے پاؤں کے اوپر کسی بلی نے پنجہ مارا ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کلثوم بتاتی ہیں کہ ان دوروں میں صرف ایسی جگہوں پر ایک چارپائی یا ایک بیڈ ہی بچھا ہوتا تھا، باقی اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب کمرے میں انٹر ہوا تھا تو کمرے میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، میں نے سارا چیک کیا تھا روم کو اور خود دروازے کو لاک کیا تھا، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ خیر، وہ دوبارہ اللہ کا نام لے کر سو گئے، اور کچھ دیر کے بعد ان کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے بالوں کو کسی چیز نے بہت زور سے کھینچا ہے۔ وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اس بار ان کے بالوں کو اتنی زور سے کھینچا کہ ان کے منہ سے بے دہانی میں گالی نکل گئی۔ انہوں نے گالی دے کر اس شخص، وہ جو بھی تھی، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کون ہو اور کون مجھے تنگ کر رہا ہے؟ ابھی انہوں نے اس طرح گالی دے کر اس مخلوق کو مخاطب ہی کیا تھا کہ اچانک سے کمرے کے اندر ایک عورت نمودار ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان اور خوف میں ڈوب گئے کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بند کیا تھا، آخر یہ کون عورت ہے جو روم میں آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ والی، تم کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو، اور تم کیسے اندر آئی ہو؟ یقیناً تم کوئی غائبی مخلوق ہو، تم کوئی جنی ہو یا کوئی چڑیل ہو۔ جس پہ اس عورت نے کہا، نہ تو میں جنی ہوں نہ ہی میں چڑیل ہوں، میں تو اس صحرا کی جو مالک ہے اس کی بیوی ہوں، اور میں اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ میں بند کمرے میں سے بھی اندر آ سکوں۔ جس پہ اس شخص نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یقیناً تم کوئی چڑیل ہو، تم اس طرح اندر نہیں آ سکتی، کسی بھی انسان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح اندر آ سکے۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا تو وہ جو شخص تھا اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، جس پہ اس عورت نے کہا، مجھے غصہ آیا ہے کہ تم نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ تم نے مجھے 2 دفعہ تنگ کیا ہے، اور دوسری دفعہ تم نے میرے اتنے زور سے بال کھینچے ہیں کہ مجھے بہت درد ہوئی اور میرے منہ سے گالی نکل گئی۔
اب جیسے ہی اس شخص نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ عورت چھوٹی ہوتی گئی، اور چھوٹی ہوتی ہوتی بالکل ایک 4 سے 5 سال کے بچے کی قد جتنی ہو گئی، اور اس کا جسم بالکل انسانوں کی طرح تھا، اور جو اس کا چہرہ تھا وہ ایک کالی سیاہ بلی کے روپ میں آ گیا۔ وہ اتنی خوفناک ہو گئی، اور وہ اور چھوٹی ہوتی گئی اس کے آیت الکرسی پڑھنے سے، اور اس کے سامنے اس بلی نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور اس کے کپڑوں کے اندر جا کر وہ چھپ گئی۔ اب وہ شخص اونچا اونچا چیخنے لگا، اتنے زور سے چیخنے لگا کہ اس کی چیخوں کی آوازوں سے باقی صحرا میں جو لوگ رکے ہوئے تھے وہ بھی دروازہ نوک کرنے لگے۔ وہ بلی برے طریقے سے اس کے جسم کے اوپر اپنے ناخن پنجے مار رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف جاتا تھا وہ اس کو دوبارہ سے پنجے مارتی تھی، اور وہ دروازے سے پیچھے گرتا تھا جا کر۔ جو باقی لوگ تھے انہوں نے دروازہ نوک کیا اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ بتاؤ، تمہاری جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ جس پہ اس شخص نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اس دروازے کو توڑ دو، اگر تم اس دروازے کو نہیں توڑو گے تو یہ چیز میری جان لے لے گی۔ جو باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ دروازہ توڑیں گے اگر تم اس دروازے کے ٹوٹنے کے پیسے دو گے۔ اس شخص نے کہا کہ جیسے کیسے ہوتا ہے، میری جان بچاؤ، تم اس دروازے کو ایک دفعہ توڑ دو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس دروازے کو توڑا اور توڑ کے اس شخص کو باہر نکالا۔ ابھی اس کو باہر لا کر بٹھایا گیا، اس کو پانی پلایا گیا، تو اس نے جو رات کے ٹائم اس کے ساتھ وہ سارا واقعہ پیش آیا تھا وہ اس نے ان کو سنا دیا۔ اور جنہوں نے دروازہ توڑا تھا انہوں نے کہا کہ اب تمہیں اس دروازے کے پیسے بھرنے ہوں گے، جس پہ اس شخص نے کہا کہ میری جان جاتی ہوئی بچی ہے اور تم لوگوں کو پیسوں کی پڑی ہے۔ سب سے پہلے میں تم لوگوں کے اوپر پرچہ کرواؤں گا کہ تم لوگوں نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کیا ہے جس کمرے میں ایک غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے۔ تم لوگ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو، اب میں تمہاری اس صحرا کو بند کرا دوں گا۔ جس میں ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس صحرا میں ایک بہت بڑی چڑیل آفت کا بسیرا ہے جو کہ کئی لوگوں کو مار چکی ہے، اور کئی لوگ اللہ کے حکم سے اس کے چنگل سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن تم ہمارے پہ پرچہ مت کٹوانا، ہم تم سے پیسے چارج نہیں کریں گے، اور اب تم ادھر سے چلے جاؤ۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبح ہوئی وہ ادھر سے نکل گیا۔ ابھی وہ ادھر سے نکلا تھا، اس نے جس گاؤں میں جانا تھا اس نے اس کے لیے ایک بس کے لیے بس چاہیے تھی، اس کو راستے میں اس کو ایک بس ملی اور وہ اس بس پہ بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بس پہ بیٹھا ہی تھا جا کے تو اس نے کیا دیکھا کہ وہی بلی اس نے اندر چھلانگ لگائی ہے گاڑی میں اور اس کے ساتھ خالی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی ہے۔ اب وہ شخص اور خوف زدہ ہو گیا کہ یہ بلی تو دوبارہ میرے پیچھے آ گیا، آخر یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہے؟ جس پہ کنڈکٹر نے جب اس کی ٹکٹ کے لیے اس سے پیسے مانگے اور اس سے کہا کہ اپنی اس بلی کو ادھر سے اٹھاؤ کیونکہ میں نے ادھر کسی اور پیسنجر کو بٹھانا ہے، اس نے کہا یہ بلی میری نہیں ہے، چاہے تم اس کو مار کے اٹھا دو۔ جیسے کنڈکٹر نے اس کے قریب ہاتھ کیا تو اس بلی نے اتنا زور سے کنڈکٹر کو پنجہ مارا کہ اس کے ہاتھ اور انگلیاں ٹوٹ گئیں۔ کنڈکٹر اونچا اونچا چیخنے لگا، اس کے ہاتھ سے خون آنے لگا۔ کلثوم بتاتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً تم کوئی جادوگر ہو اور اپنے ساتھ اس بلی کو لائے ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ہوتے ہوتے شام گزر گئی۔ وہ بلی جیسے ہی کنڈکٹر کو اس نے مار کے وہ باہر کی طرف اس نے چھلانگ لگا دی۔ اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بلی نے جیسے ہی گاڑی سے باہر چھلانگ لگائی ہے تو وہ بلی کھیتوں کی طرف بھاگنے لگی ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک عورت کے روپ میں آ گئی ہے۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور انہوں نے اس سے کہا کہ اب تمہیں اسی ٹائم شام کے ٹائم اس گاڑی سے نیچے اترنا ہوگا، چاہے تم اپنی منزل پہ پہنچے ہو یا نہیں، لیکن ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ اس سے پہلے کہ کنڈکٹر کے ہاتھ کی انگلیاں اور اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے باقی بس کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے ان کی بہت منت کی اور منت سماجت کے بعد انہوں نے اس کی بات مانی اور اس کو اس کے گاؤں تک اتار دیا اور کہا کہ پلٹ کے دوبارہ ہماری بس کو دیکھو بھی تو اس بس کے اوپر سوار مت ہونا، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑوائی۔ جان چھڑوا کر وہ جیسے نیچے ابھی اترا ہی تھا گاڑی سے کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی بلی دوبارہ اس کے ساتھ چلنے لگی ہے۔ اس نے اس بلی سے کہا کہ تم کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ جس پہ اس بلی نے پھر ایک عورت کا روپ بدل لیا اور اس سے کہا تم نے جو مجھے گالی نکالی تھی
میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے تنگ کر رہی تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ تم کیا مخلوق ہو۔ اگر میں تمہیں جانتا ہوتا تو میں تمہیں بالکل بھی گالی نہ دیتا۔ تم نے مجھے نقصان دیا، میرے بال کھینچے، مجھے اتنا مارا کہ میرا جسم سے خون بہنے لگا۔ تم نے اس کنڈکٹر کو بھی نقصان دیا۔ اگر ہم جانتے تو ہم تمہیں کبھی بھی کچھ نہ کہتے، لیکن وہ جو عورت تھی وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اب وہ شخص اپنی گاؤں کی طرف تیزی سے چلنے لگا اور چلتے چلتے وہ بلی پیچھے آ رہی تھی اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی، کبھی عورت بن جاتی تھی، کبھی بلی بن جاتی تھی۔ اب وہ جیسے اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ بلی بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں انٹر ہوئی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ جلدی سے کسی مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ رات کے ٹائم تو اب کوئی ہمیں مولوی صاحب نہیں ملیں گے، ہم اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ بلی جو تھی وہ تو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اس طرح کیا کہ رات کے ٹائم اس بندے کو اور اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو اتنا مارا کہ وہ صبح اٹھے تو وہ خون سے لت پت تھے۔ خیر اس کی بیوی نے اسی حالت میں جا کر مولوی صاحب کو بلایا اور ان کو لے کر آئے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ جب مولوی صاحب نے یہ سارا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ شکر ادا کرو کہ اس نے تم لوگوں کو جان سے نہیں مارا۔ وہ ایک بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی آفت ہے جو کہ تم لوگوں کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ کالی مرغی کا خون لے کر آؤ۔ وہ جو دیہاتی تھا اس کے گھر میں مرغیاں موجود تھیں، اس نے اپنی ایک کالی مرغی کو ذبح کیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس کے خون میں ایک تعویذ بالکل ڈبو کر اس کو لکڑیوں کے اوپر جلانا شروع کر دو اور یہ سارے تعویذ باقی دروازے پر لگا دو۔ انہوں نے اپنے گھر کے باقی سارے دروازوں پہ وہ تعویذ لگا دیا اور لکڑیوں کے اوپر اس خون آلودہ تعویذ کو جلانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے تعویذ جلنے لگا اس بلی کی چیخو پکار کی اونچی اونچی آوازیں ان کے گھر سے آنے لگیں اور اتنی تیز آوازیں تھیں کہ وہ بلی چیخ رہی تھی اور چیختی ہوئی ان کے سامنے آ گئی اور سامنے آ کر بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف باہر نکل گئی۔ اللہ والوں نے کہا کہ 41 دن تم لوگوں نے یہ تعویذ جلانا ہے، 41 دن کے بعد یہ مکمل طور پہ تم لوگوں کی جان چھوڑ دے گی، اور اگر اس کے دوران یہ کہیں نظر آئے یا تمہیں بلائے کوئی عورت یا کوئی بھی اجنبی انسان تو تم نے اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ انہوں نے 41 دن اسی طرح کیا، کسی بھی اجنبی انسان کی بات نہیں سنی اور بلکہ گھر سے جانا ہی ترک کر دیا۔ کلثوم کہتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ساتھ ان کی والدہ نے شیئر کی تھی، اور یہ جس عورت کی کہانی ہے اس نے ان کی والدہ سے شیئر کی تھی، اور یہ اس کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اتنی مشکل سے اس چڑیل سے ہماری جان چھٹی تھی کہ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ وہ رات اور جو میرے خامد کے ساتھ ہوا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کے بعد میں ہر کسی کو یہ نصیحت کرتی ہوں، آپ کبھی بھی کسی جگہ پر جائیں تو ارد گرد سے لازمی پوچھ لیں کہ یہ جگہ کیسی ہے، تب ادھر رہنے کا فیصلہ کریں۔ تھینک یو کلثوم، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، بہت شکریہ، ہمیں آپ کی سٹوری بہت اچھی اور سبق آموز لگی۔ لسنرز آپ بھی اس سٹوری سے ضرور سبق لیجئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نصیحت نہ کیا کریں، نصیحت کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر کسی کو اچھی نصیحت کی جائے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ پلیز لسنرز، اگر میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہی آپ کے کہنے پہ، تو آپ اس سٹوری سے کچھ سبق لیں اور اپنے لیے کچھ اچھا سوچیں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی کلثوم نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کلثوم کہتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کی خود کی ہے۔ بچپن میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ ادھر ایک جگہ ہے، اس کا نیم تو وہ شیئر نہیں کر رہی۔ انہوں نے بتایا کہ میں ادھر بچپن میں گئی اور میں اپنی امی کے ساتھ وہاں پہ کپڑے دھو رہی تھی۔ کپڑے دھوتے دھوتے میں نے آدھے کپڑے وہاں پہ پاس ہی جھاڑیوں پہ ڈال دیے۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں، کپڑوں کو باقیوں کو سکھا کر تم ان کو ساتھ لیتی آنا۔ میری والدہ گھر چلی گئی اور میرے سے کچھ کافی فاصلے پہ ایک عورت اور جو کپڑے دھو رہی تھی، اور دوسری سائڈ پہ ایک شخص اپنی کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو جھاڑیوں سے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے کھیس کو، اس چادر کو اوپر سے اتارا اور سمجھا کہ شاید ادھر کوئی سانپ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے چادر کو ادھر سے ہٹایا تو مجھے عجیب و غریب سا ایک منظر نظر آیا۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ خاصے کالے سیاہ حلیے میں تھا۔ میں اونچا سا چیخی، جس پہ وہ جو کھیتوں میں شخص کام کر رہا تھا، کلثوم کہتی ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہاری زندگی بڑی ہوئی تھی تو تم بچ گئی ہو، جلدی کرو ادھر سے نکل جاؤ، شام ہونے کو ہے، یہاں پہ بہت سخت جنات کا بسیرا ہے۔
اور وہ لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں۔ کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑوں کو جو کہ میں نے اس جھاڑیوں کے اوپر ڈالے ہوئے تھے ان کو جلدی سے اتارا، اور اتارنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ سردیوں کے دن تھے اور راتیں کافی چھوٹی تھیں، دن کافی چھوٹے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ابھی میں ریل کی پٹری کی طرف اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو میرے راستے میں ایک کالی سیاہ بکری آ گئی۔ وہ بکری بالکل بھی راستے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ پہلے تو وہ میرے پیچھے چلتی رہی، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ جیسے ہی وہ بکری میرے راستے کے آگے آئی تو مجھے کچھ دال میں کالا لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ وہی جنات ہیں جو اب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کافی دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اونچا اونچا درود شریف کا کلثوم کہتی ہیں میں نے ورد بھی کیا، لیکن وہ بکری میرے راستے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں جیسے جیسے آگے جا رہی تھی وہ بالکل میرے ساتھ ہو کر چلنے لگی۔ عصر کی نماز کا ٹائم تھا تو ایک بزرگ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان کو آواز دی اور ان سے کہا کہ پلیز بابا جی میری مدد کریں، کیونکہ یہ بکری مجھے بہت تنگ کری ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا غیبی مخلوق ہے یا کوئی بکری ہے، لیکن یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے۔ آپ مجھے پلیز میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ کلثوم کہتی ہیں کہ ان بابا جی نے اس بکری کے اوپر کچھ ایسا پڑھا کہ وہ پڑھ کے جب بھی اس کے اوپر دم کریں تو وہ بکری شور مچاتی ہوئے مجھ سے دور ہو جائے۔ ان کے تیسرے دم پہ وہ بکری انہی جھاڑیوں کی طرف بھاگتی ہوئی گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اور ان بابا جی نے دیکھا کہ وہ بکری ان جھاڑیوں میں جا کر کہیں گم ہو گئی ہے۔ بابا جی نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ بہت خوفناک ہے، ادھر اکثر یہ واقعات ہو چکے ہیں، بیٹا آج کے بعد ادھر مت جانا۔ ان بابا جی نے مجھے میرے گھر چھوڑا اور میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اور کلثوم کہتی ہیں کہ یہ ان کی زندگی کے سچے خوفناک واقعات ہیں وہ جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ یہ سٹوریز میں آپ کے لسنرز کے ساتھ بھی شیئر کروں، ہو سکتا ہے ان کو پسند آئیں۔ کلثوم ہمیں آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگی ہیں، آپ کی سٹوریز بہت ہارر ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ حقیقت کے بیس پہ ہے، اور لوگوں کے لیے یہ بہت سبق آموز ہے۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ لسنرز آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگی ہیں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے آپ نے، اور ایک چینل ہے بلوچ ولاگز، اس کو آپ نے جا کر ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور ان کے آپ نے ویڈیوز کو دیکھنا بھی ہے، آپ کو ان کے ولاگز بہت اچھے لگیں گے۔ بلوچ ولاگز کے نیم سے ان کا چینل ہے، اور میں ان کے چینل کا لنک اپنے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی۔ اور لسنرز میری سٹوریز آپ کو کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے آپ نے، اور اگر میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔